اعراب کی قسموں میں جو آپ نے پڑھی کہ وہ 9 قسمیں ہیں۔ پہلا رفع میں ضمہ کے ساتھ، آت نصب میں فتح، آت جر میں کسر کے ساتھ، اسے مفرد منصرف صحیح کے ساتھ اور جار مجرور صحیح کے ساتھ اور جمع مکسر منصرف کے ساتھ خاص کیا جاتا ہے۔ پھر یہ بھی بتایا کہ نامی کو نزدیک صحیح ہوا ہے جس کے آخر میں فعلت نہ ہو، اور جار مجرور ہوا ہے جس کے آخر میں فعلت ہو لیکن ما قبل ساکن ہو، یعنی واو یا یا ما قبل ساکن ہو۔ اب ہے اعراب کی دوسری قسم، الثانی ان یکون الرفع بالضمۃ والنصب والجر بالکسرۃ ویختص بجمع المؤنث السالم۔ تو دوسری اعراب کی قسم رفع ضمہ کے ساتھ، نصب و جر کسرہ کے ساتھ، اسے جمع مؤنث سالم کے ساتھ خاص کیا جاتا ہے۔ تقول تو کہے ہن مسلمات رأیت مسلمات مررت بمسلمات، تو حالت رفع بھی مسلمات، حالت نصب مسلمات یہ کسرہ کے ساتھ ہے، اور مررت بمسلمات حالت جر میں کسرہ کے ساتھ۔ الثالث ان یکون الرفع بالضمۃ والنصب والجر بالفتحہ ویختص بغیر المنصرف کعمر، اور تیسرا حالت رفع میں ضمہ کے ساتھ، حالت نصب و جر میں فتح کے ساتھ، اسے غیر منصرف کے ساتھ خاص کیا جاتا ہے، جیسے عمر، تو کہے جانی عمر رأیت عمر مررت بعمر، تو یہاں مررت بعمر میں حالت جر ہے لیکن فتح کے تابع ہے، فتح کے ساتھ ہے۔ الرابع ان یکون الرفع بالواو والنصب بالالف والجر بالجاء ويختص بالاسماء الستة مكبرة موحدة مضافة الى غیر یاء المتکلم۔ چوتھی اعراب کی قسم یہ ہے کہ رفع واو کے ساتھ، نصب الف کے ساتھ اور جر یا کے ساتھ، اسے اسماء ستہ مکبرہ موحدہ جو یا متکلم کے علاوہ کی طرف مضاف ہوں اس کے ساتھ خاص کیا جاتا ہے، اور وہ یا اخو کا، وہ ابو کا، انو کا، ہمو کی، فو کا، ذو مال، اور وہ اخو کا، ابو کا، انو کا، ہمو کی، وفو کی اور ذو مال، اور یہ 6 ہیں، یعنی اخن، ابن، انن، ہمون اور فو اور ذو، یہ سارے۔ تو کہے جانی اخو کا رأیت اخاک مررت باخیک، تو جانی اخو کا حالت رفع میں واو کے ساتھ، رأیت اخاک کا حالت ہے نصب الف کے ساتھ، مررت باخیک کا حالت جر میں یا کے ساتھ۔ اب یہ اعراب کی تیسری قسم ہے کہ نصب ای جگہ تابع للجر، یعنی نصب و جر کسرہ کے ساتھ ہے، تو اس جگہ جو ہے یہ نصب کس کے تابع ہے؟ جر کے، کیونکہ ہن مسلمات رأیت مسلمات، تو یہاں تو نصب فتح تو آیا نہیں، تو کہتے ہیں یہاں جو نصب ہے یہ جر کے تابع ہے۔ قولو یختص بجمع المؤنث السالم، یہ جو کہا جمع مؤنث سالم کے ساتھ خاص کیا جاتا ہے، اس سے مراد کیا ہے؟ کہتے ہیں المراد بھی جمع المؤنث سالم اصطلاحی، اس سے جمع مؤنث سالم اصطلاحی مراد ہے جمع، اور وہ کیا ہے؟ وہ ما کانا فی آخری الف و تاء ما قطع ندری عن المفرد، اور وہ ہے کہ جس کے آخر میں الف اور تاء ہو، بس اس سے جمع مؤنث سالم اصطلاحی مراد ہے اس جمع مؤنث سالم سے۔ تو جمع مؤنث سالم اصطلاحی کیا ہے؟ جس کے آخر میں الف اور تاء ہو، یہ نہیں دیکھیں گے کہ اس کا مفرد کیا ہے، ٹھیک ہے؟ ما قطع نظری عن المفرد، مفرد کی طرف نظر نہ کرنے کے ساتھ، نظر ہٹانے کے ساتھ، یعنی سواء کان مفرد مذکرم، چاہے کیا مطلب کہ اس کے مفرد کی طرف نظر نہیں کرنی، بس یہ دیکھنا کہ اس کے آخر میں الف تاء ہے، یہ جمع مؤنث اصطلاحی ہے۔ کہتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ اس کا مفرد مذکر ہو یا مؤنث، اس کا یہ نہیں دیکھیں گے کہ مذکر اس کا مفرد ہے یا مؤنث، بس دیکھیے گا کہ الف تاء ہے تو یہ جمع مؤنث سالم ہے۔ جیسے عاملن کی جمع کیا آتی ہے؟ ہاں جی، عاملتن، عاملاتن، تو آگے دیکھو عاملتن، عمال، عمل، عمل، عملا، عملا، عمال، امول، وہی، تو عاملتن، عاملت، عاملن، تو عوامل، تو دیکھو عاملتن کی جمع کیا آ رہی ہے؟
لیکن عاملون کی جمع بھی عواملہ تھی، کس کی؟ اور عاملون کی آپ اس طرح دیکھیں گے کہ مرفوعون کی جمع مرفوعات آ گئی ہے، کیا گیا؟ والفتاء کے ساتھ آئی ہے، اور جبکہ اس کا مفرد مذکر ہے، مفرد لیکن جمع مؤنث آ رہی ہے، تو کہتے ہیں بس الف و تاء آ گئی تو جمع مؤنث صلاحی ہے، لیکن اس کا مفرد نہیں دیکھیں گے، کیا مطلب؟ مفرد چاہے مذکر ہو چاہے مؤنث ہو، جمع مؤنث صلاحی وہی ہے جس کے آخر میں الف اور تاء آتا ہے، الف بس فلا یخرج مثل کوکبات سجلات و سفرجلات مما مفرد مذکر، پس کوکبات، سجلات اور سفرجلات یہ نہیں نکلیں گے، اس کی مثل نہیں نکلیں گے، حالانکہ کوکب مفرد مذکر ہے، ٹھیک ہے، سجلات کا بھی مفرد مذکر ہے، سفرجلات کا بھی مفرد مذکر ہے، تو مما مفرد، ان کا مفرد مذکر ہے۔ اب کوئی کہے کہ دیکھو مفرد مذکر ہے تو اب یہ الف تاء کے ساتھ آئی ہے، تو ہم کہیں کہ جو مؤنث سے سالم اصطلاحی ہے وہ یہی ہے کہ الف اور تاء ہو، اس کا مفرد چاہے مذکر ہو چاہے، اس کو نہیں ہم دیکھیں گے، اس کو بس الف اور تاء کو دیکھیں گے، سمجھ آ گئی؟ تو وہ تنازع بوصف الجمع بالسالم یعنی جمع مذکر سالم، الحمدللہ رب العالمین۔ کہتے ہیں کہ جو مصنف نے کہا جمع سالم یعنی جمع سالم کے وصف کے ساتھ وہ جمع مکسر سے بچ گیا، کس سے؟ ان سے جمع سالم کہتے ہیں نا، جمع مؤنث سالم کے ساتھ، تو اب جمع مکسر سے بچ گیا، جیسے حمرون، کیا ہے وہ؟ اس کی جمع ہے حمرون، جمع حمراء کی، اس کی حمراء مؤنث ہے، اس کی جمع کیا ہے؟ حمرون، یہ جمع مکسر ہے، تو جب اس نے کہہ دیا کہ جمع مؤنث اور جمع سالم تو لہذا اس جمع مکسر سے وہ بچ گیا، اسے، حالانکہ یہ بھی مؤنث کی کیا بن رہی ہے؟ جمع بن رہی ہے۔ آگے کہتے ہیں کہ والجر بالفتح، اور جر فتح کے ساتھ، یعنی فالجر تابع للنصب، یہاں جر نصب کے تابع ہے، جمع مؤنث سالم میں نصب جر کے تابع تھا، اور غیر منصرف میں یا جر نصب کے تابع ہے، جر کس کے؟ اس لیے مررت بعمارہ، اب فتح آ گیا تو جر نصب کے تابع ہے، تو عکس جمع مؤنث سالم، یہ جمع مؤنث سالم کی عکس ہے، ہو گیا نا عکس۔ ووجہ مطابعت الجر للنصب، اس کی وجہ کیا ہے کہ جر نصب کے تابع، جر وجہ کیا ہے؟ کہتے ہیں نا غیر المنصرف ما فی سببان، کہ غیر منصرف میں دو سبب ہوتی ہیں، غیر منصرف وہ ہے جس میں دو سبب، ما سببینی، اور دونوں سببوں کے ساتھ وہ غیر منصرف جو ہے یہ مشابہ للافعال، افعال کے مشابہ ہو جاتا ہے، اس کے کہ غیر منصرف میں دو سبب ہوتے ہیں اور یہ جو ہے نا دو سببوں کے ساتھ افعال کے مشابہ ہو گیا، اس کے مشابہ ہو گیا، کیوں؟ کہ دیا نا فی الفعل ہی سببین، کیونکہ فعل میں دو سبب ہیں، فعل میں کیا ہے؟ احدہما اشتقاق من المصدر، ایک سبب یہ ہے کہ یہ مصدر سے بنا ہے، کس سے؟ مصدر سے مشتق ہے، اور ثانی سبب یہ ہے کہ احتیاج الی الاسم، اس کو اسم کی ضرورت ہوتی ہے، کس کی؟ اسم ہی نہ ہو تو فعل کیسے ہو؟ فعل کی نسبت کسی کی طرف ہوگی تو ہوگا نا، تو کرنے والا ہوگا تو فعل ہوگا نا فعل، تو اس کو اسم کی بھی احتیاجی ہے، تو دو کیا ہو گئے سبب، اس کے بھی اس میں بھی دو سبب ہوئے، پس جب یہ غیر منصرف شابہ الفعل جب فعل کے مشابہ ہو گیا تو امتحان من الجر، تو جر بھی سے ممتنع ہوگی، جر بھی سے کما امتحان من الفعل، جیسے فعل سے ممتنع ہے کہ فعل پہ جر نہیں آتی، تو فعل میں بھی دو سبب ہیں، اس میں بھی دو سبب ہیں، تو جب یہ فعل کے مشابہ ہو گیا، ٹھیک ہے، تو فعل پہ جر نہیں آتی تو ایسے اس پہ بھی جر نہیں آتی، اس پہ بھی ممتنع ہے، سمجھ آ گئی مشابہت کی؟ تو پھر جب مشابہت ہے تو مشابہت پوری، اس پہ بھی کسرہ نہیں اور اس پہ بھی کسرہ نہیں۔ فجعل الجر تابع للنصب للضرورہ، پس جر کو نصب کے تابع بنا دیا گیا ضرورت کی وجہ سے، اس کی
ضرورت ہی ادھر جس میں جر آنی نہیں، تو پھر کہہ دیا یہ اس کے تابع ہے۔ کہتے ہیں مکبرتن، کیا یہ حال ہے، یہاں کیا باقی ہو رہا ہے، اے حال کونہا مکبرتن، درا حال کہ یہ مکبر ہو، کیا ہو، آج کیا جاتا ہے اسماء کے ساتھ ستہ، اسماء ستہ اس حال میں کہ وہ مکبرہ ہوں، کیا ہوں، مکبرہ ہوں، کیوں، لِأَنَّ اذا كانت مصغرتن، جب وہ مصغرہ ہوں گے تو کانا اعرابها بالحرکات، تو ان کا اعراب کیا ہوگا، جب یہ 6 کے 6 کیا ہوں، یہ تو ہے مکبرہ، کیا ہے مکبرہ، اور اگر ہو جائیں تصغیر، کیا ہو جائیں، تو ان کا اعراب بالحرکات، تینوں حرکتوں سے آئے گا، ان کے اعراب بالحرکت ہو جائے گا، جیسے جانی اخیوکا، یعنی رأیت اخیکا، اخی و مررت باخیکا، اور اخی تصغیر ہے، اس لیے مکبرہ کی قید لگا دی، کس کی، کہ اگر یہ مکبرہ نہ ہوں، مصغرہ ہوں، تو ان کا اعراب بالحرکت ہوگا، اعراب، تو پھر یہ پہلی قسم مفرد منصب صحیح کا جو اعراب ہے اس کا بھی وہی اعراب ہوگا، اس کا بھی وہی اعراب ہو جائے گا۔ اور اس کا کہنا کہ موحدتن، یہ بھی حال ہے، یعنی ایک تو ہو مکبرہ اور دوسرا حال کونہا مفردتن، کہ اسماء ستہ مکبرہ موحدہ اس حال میں کہ وہ موحدہ ہوں، یعنی مفردہ ہوں، کیا ہوں، کیوں، لِأَنَّ اذا كانت مُثَنَّةً، جب یہ مثنیٰ ہوں گے تو ان کا اعراب تثنیہ کے اعراب کی طرح ہوگا، کا اعراب المثنیٰ، تو اس کا اعراب کس کی طرح ہوگا، آپ یہ نے کہا جب یہ تثنیہ ہوں تو بتاؤ نا، جاء اخوانی، جاء رأیت اخوین، مررت باخوین، جاء ابوانی، رأیت ابوین، مررت بابوین، تو ان کا تو اعراب تثنیہ کا ہو جائے گا، اعراب الحرف، اعراب حرف ہو جائے گا۔ اور جو مصنف نے کہا مضافتن، یہ مکبرہ بھی ہوں، مصغرہ نہ ہوں، تصغیر نہ ہو، پھر موحد ہو، مفرد ہوں، نمبر 3 مضاف ہوں، کیا ہوں، تو یہ بھی حال ہے مضافتن، کہ وہ اسماء مضاف ہوں، یہ نہیں حال کونہا مضافتن الی غیر یا متکلم، پھر مضاف بھی یا متکلم کے علاوہ کی طرف ہوں، یا متکلم کی طرف، کیوں، کیونکہ جب یہ یا متکلم کی طرف مضاف ہوں گے تو ان کا اعراب تقدیری ہوگا، ان کا اعراب اذا كانت مضافتن الی یا المتکلم کان اعرابها تقدیریا، تو ان کا اعراب کیا ہو جائے گا، تقدیری، مثلا اب اس کو جا اخی، جا اور رأیت اخی، مررت، اب یہ کیا ہو جائے گا، یعنی میرا بھائی آیا، اب یا متکلم کی طرف آپ اگر اس کو کیا کرتے ہیں، مضاف کرتے ہیں، تو وہ اخیہ، ٹھیک ہے، وہ آگے جا کے آپ پڑھیں گے، ابھی دیکھیں، کہتے ہیں بس تو جان لے کہ اسماء ستہ اس کے 5 حوال ہیں، اسماء ستہ کے اندر اسماء ستہ لہا 5 حوال، اسماء ستہ کے کتنے حوال ہیں، 5، ولہا 5 اعراب، تو اعراب بھی 5 ہیں، جب احوال 5 ہیں تو اعراب بھی 5 ہیں، یہ یاد رکھنا ہے، احوال 5 اعراب 5، اما الاحوال الخمسہ، 5 احوال، فحال الافراد، افراد کا حال، یعنی مفرد ہونے کی حالت میں، تو افراد کیا برابر ہے کہ وہ مکبرہ ہو یا مصغرہ ہو، کیا ہو، ایک حال بن گیا، اور تثنیہ اور جمع کا حال، اور اضافت کا حال جے متکلم کی طرف، تو تثنیہ اور جمع کا حال ایک حال بن گیا، 2 حال ہو گئے، تیسرا حال اضافت کا یا متکلم کی طرف، اور چوتھا حال اضافت کا حال غیر یا متکلم کی طرف، یعنی غیر یا متکلم کی طرف مضاف ہونے کا حال، اور 5واں حال اضافت کا نہ ہونا، اضافت کا نہ ہونا، رہا اعراب 5
تو اعراب پانچوں کے حال پانچ ہوئے، اعراب بھی پانچ. یہ الاول بالحرکات، تو پہلا تو حرکات کے ذریعے ہوگا، اس کے یعنی مکبرہ ہو یا مصغرہ ہو، لیکن کسی کی طرف مضاف نہیں ہے، کیونکہ ادھر تو مضاف ہو رہا تھا کہ یہ تو یا متکلم کے علاوہ کی طرف مضاف یا مضاف، یہ پہلی حالت ہے مکبرہ موحدہ ہونے کی حالت، مضاف نہ تو ان کا اعراب کیا ہوگا؟ تقدیری. اور تسی میری طرف نہ دیکھو کہ نہیں گال کریں گا. جانی اخن رئیت اخن مررت، تو اعراب بالحرکت ہے، تو یہ لفظی اعراب ہے، تو پہلی قسم کا اعراب ہوگا کیونکہ یہ مکبرہ ہے. جانی اخن رئیت اخن مررت باخن، تو یہ کون سا اعراب لفظی، اور پہلی قسم ہے نا اعراب کی. اب دیکھو اور دوسرا دیکھو تصغیر کیا کہ بتا دیا، جانی اخیّ کا رہی تو اخیّ کا مررت، تو حالت افراد میں دیکھو تو ان کا اعراب کیا ہے کہ نہیں، ایک حالت ہو گئی. تثنیہ جمع کے آگے بتایا، کیا بتایا تھا تثنیہ جمع کا؟ مقبول بھی کیوں، جانی ابوائنی ابوانی رہی تو ابوینی مررت بھی ابوینی، یہ سمجھ آئی کہ نہیں؟ تو یہ تو میں نے بتا دیا مکبرہ اور حالت اضافت یا متکلم کی طرف، یا متکلم کی طرف اضافت کی حالت، اور دوسری یا متکلم کے علاوہ کی طرف حالت، کس کی طرف؟ ادھر نے مثال دی ہے کہ تثنیہ و جمع کی بھی کہہ رہے ہیں کہ ثانی میں حروف کے ساتھ، جیسے اعراب سارے تثنیہ اور جماعات کا اعراب ہے، جیسے جانی ابوانی رہی تو ابوینی مررت بی ابوینی، کیونکہ لوجود حرف الاعراب فی آخر، اس کے آخر میں اعراب کے حرف کا حرف پایا جاتا ہے، اعراب کا پایا. اور ثالث میں حرکات تقدیریہ، ثالث میں کیا ہے؟ حرکات تقدیریہ، یعنی اضافت ہوگی یا متکلم کی طرف. تو میں نے آگے بتایا جانی اخی رہیتو اخی مررتو بی اخی، جانی ابھی رہیتو مررتو ابھی. تو اب یہاں تقدیری ہوگا، جب اس کی اضافت یا متکلم کی طرف ہو جائے گی تو پھر کیا ہو جائے گا؟ تو یہ ہوگی نا حالت. تو جو یا متکلم کی طرف مضاف تھا یا نہیں مضاف تھا، تو اس میں آپ نے پڑھا کہ واو کے ساتھ اور الف کے ساتھ جو اوپر پڑھا ہے اور یا کے ساتھ، سمجھ آ گئی؟ وہ پھر رابع بالحروف، اور چوتھی میں حروف کے ساتھ، چوتھی میں اب چوتھی کیا ہے؟ جس میں حروف کے ساتھ ہے، یعنی یا متکلم کے علاوہ کی طرف اضافت، کس کی؟ تو وہ آپ نے پڑھ لیا جانی اخو کا رہیتو اخا کا مررتو بھی اخی کا، تو یہ اعراب الحروف ہوئی کہ نہیں؟ یہ چوتھی صورت. اور پانچویں صورت بالحرکات الثلاثہ، وہ کیا ہوگی؟ حرکات ثلاثہ کے ساتھ. وہ کیا ہے؟ اضافت کے نہ ہونے کے وقت، اضافت کے، تو وہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا، اضافت کے نہ ہونے کے بعد پانچویں حالت وہ کیا ہوگی؟ جانی اخن رہیت اخن مررت بی اخین، جانی ابن رہیت ابن مررت بی ابی. تو پانچ اس کے احوال ہیں، اور اعراب کے بھی کتنے ہیں؟ پانچ ہی احوال ہیں. تو بس یہ ہے کہ آپ اس طرح بھی کر سکتی ہیں کہ پہلے وہی مفرد کی حالت میں جانی اخن رہیت اخن مررت بی اخین، تذکیر کی حالت میں وہ بھی مفرد کی ہے بغیر جانی اخین رہیت بی اخین مررت بی اخین، یہ حالت افراد کی ہو گئی. کس کی ہو گئی؟ حالت افراد کی. اب تثنیہ اور جمع کی طرح اعراب ہے وہ دوسرا، جانی ابوینی رہیت ابوانی ابوینی و مررت بی ابوینی. لیکن جب ان کی جمع آئے گی
تو جمع میں پھر وہ اس کے اعتبار سے اعراب آئے گا. اس کے ایسا بھی ہوتا ہے کہ اعراب بالحرکت آئے، اعراب بالحرکت آئے، ٹھیک ہے. اور یہ بھی ہے کہ مؤنث اخواتن تو اعراب جمع مؤنث سالم کا ہے. کس کا ہے؟ تو اس کا مطلب ہے کہ پھر جب یہ اس کی افراد کی حالت نہیں ہوگی تو تثنیہ جمع کی حالت ہوگی، تو اس کے اعراب تثنیہ جمع کی طرح ہی آئے گا. تثنیہ اور جمع کوئی ایک تو نہیں نا. چلو تثنیہ تو ہو گیا واو اور یا ما قبل، لیکن جمع مکسر بھی ہے، جمع سالم بھی ہے. اس کے حساب سے اب بنون اور بنین، اب اس میں بھی فرق ہے. لیکن یہ جو ابن اخن ہنون امن اس کی بات ہو رہی ہے، ان کی، کیونکہ آباء یہ جمع آ رہی ہے. لیکن یہ اعراب بالحرکت ہے اعراب. اور جب اخوات آئے گا تو وہاں اعراب کون سا آئے گا؟ بالحرکت ہے کہ جمع مؤنث سالم کا آئے گا. کس کا آئے گا؟ تو اب جب یہ مضاف ہوں گے یا متکلم کی طرف تو اعراب تقدیری ہو جائے گا. اگر یہ متکلم کے علاوہ کی طرف ہوں گے تو اوپر اعراب بالحرف ہوگا، اعراب بالحرف ہو جائے گا. تو بس اور کون سی حالت ہے؟ جب مضاف نہیں ہوں گے وہ بھی بتا دیا، ٹھیک ہے، مضاف ہوں گے وہ بھی بتا دیا. تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا اعراب تقدیری بھی آتا ہے، ٹھیک ہے، اعراب لفظی، اعراب الحرکات کے ذریعے بھی، اور اعراب بالحرف کے ذریعے. لیکن سب کا نہیں، 5 حالتیں ہیں، 5 اعراب ہیں. واللہ تعالیٰ عنہ.